جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں بڑیانہ سے، جہاں دوسرے شہروں کی طرح بڑیانہ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے جلوس میں شرکت کی، جس کی قیادت سیاسی سماجی شخصیت باو اسلام گورسی خالد منظور بٹ نے کی۔ آخر میں حضرت علامہ پروفیسر واصل اویسی حاضرین سے خطاب کر رہے ہیں۔ سونے کی ولادت، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکے کی آمد، طہا کی آمد، یاسین 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 کی آمد، اول 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 کی آمد کہ ہم اس کے محبوب رسول کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا صحابہ کرام حضور کا میلاد مناتے تھے؟ ہم کہتے ہیں یہ سوال کرنے والا اگر کتابیں پڑھ لیتا ہے تو اسے یہ سوال کبھی کر نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے اعتراض کرنے والے اعتراض کو سیکھ لیتے ہیں، پڑھنا نہیں سیکھتے۔ کبھی کتابیں پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا روئے زمین تھا، تاریخ کے کائنات میں کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ حضرت محمد کا میلاد نہ منایا۔ یہ تو بات کی بات ہے، صحابہ کے بعد میں آئے ہیں۔ سید اعظم کا ارشاد ہے، بیّانا کل نبی صفاتی، بیّانا کل نبی صفاتی، بیّانا کل نبی صفاتی۔ اللہ کا ہر نبی جو بھی آتا رہا میری نعت دنیا کو سناتا رہا۔ اللہ کا جو نبی بھی آیا مصطفیٰ کی نعتیں سناتا رہا، لوگوں کے مجمع سجاتا رہا، محفلیں بناتا رہا، بیچ میں بیٹھ کر محمد کی نعتیں سناتا رہا۔ اللہ جانے تجھے کون پڑھاتا رہا تو تجھے سمجھ نہیں آیا کہ صحابی میلاد مناتا رہا۔ نبی ہو کر محمد کا میلاد منائے، وہ صحابی ہو کر نہ منائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کے پاس محمد نہیں آئے تھے وہ میلاد مناتے رہے، تو جن کے پاس آئے تھے وہ کیسے چھوڑتے تھے؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا تجھے کولیب پر جلسہ کرنا ہو تو تو اشتہار لگاتا ہے، کیونکہ تیرے پاس بندے جیسے اکٹھے نہیں ہوتے، تجھے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں۔ محمد کے غلام ہر گلی میں اکٹھے ہوتے تھے، مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے، جہاں اکٹھے ہوتے تھے آواز دیتے تھے، آ یار بیٹھے اور محمد کا میلاد منا۔ مجھے کوئی پتا ہے غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تھے 30,000 صحابہ سرکار کے ساتھ تھے، مجمع تھا 30,000 صحابہ۔ اس وقت جو بندے یہاں ہیں یہ 30,000 نہیں ہے، صحابہ 30,000 مجمع سرکار کے ساتھ آئے۔ کہاں سے ہیں؟ جنگ لڑ کے غزوہ تبوک سے واپس آئے، مدینہ میں داخل ہوئے، مجمع بیٹھا ہے، سرکار بیٹھے ہیں، سرکار کا چچا حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار کا چچا حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں چند شعر لکھے ہیں، میں سنانا چاہتا ہوں، حضور میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اللہ تیرے چہرے کو سلامت، یہ سنا دے۔ امت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاریں ہیں اور صحابہ کی قطاریں ہیں۔ حضور بادۂ فروش ہیں، صحابہ بادۂ نوش ہیں، ساقی ساگر بدست ہے، ہر مے کش سرمست ہے، ارے ساقی کی تم ہے، پرندوں کا ہجوم ہے، مجمع لگا ہوا، ماحول سجا ہوا، یکا یک ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، مجسم نیاز ہیں، سراپا سوال ہیں، سوچتے ہیں، پھر خیال آ جاتا ہے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بارگاہ نبوت کے عذاب میں فرق نہ آ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں
صحابی کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرے ذہن کی سطح پہ سوال ابھرتا ہے سوچتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں KNN نیوز لائیو. اللہ حافظ.